جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کی شہرت عام ہوئی تو ایک دن ایک عیسائی نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیغمبر اسلام کے اس قول کی تشریح سن سکوں۔ یہ کہہ کر عیسائی نوجوان نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنائی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی نوجوان کا سوال سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ حاضرین مجلس نے محسوس کیا جیسے شیخ کسی خاص نقطے پر غور فرما رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور عیسائی نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سنتے ہی عیسائی نوجوان آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آیا اور اس نے برسر مجلس بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض افراد نے عیسائی نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال کچھ اور تھا اور حضرت نے جواب کچھ اور دیا۔ حضرت شیخ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ عیسائی نوجوان کہنے لگا، میں بہت دنوں سے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل اسلام کی حقانیت کی طرف کھینچتا تھا، مگر میرے پیروں میں آبا و اجداد کے عقائد کی زنجیر تھی۔ اسی دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی اور اس کی تشریح کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ کے کشف باطنی کا یہ حال ہے کہ میری ذہنی کشمکش سے آگاہ ہو گئے، پھر مجھے یقین آ گیا کہ واقعتاً مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روحانی سفر بلندیوں کی طرف جاری تھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے جاگداز صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی کی جدائی کا تھا۔ یہ عالمناک واقعہ 243 ہجری میں پیش آیا۔ 8 سال بعد یعنی 251 ہجری میں حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد بھی چند سال پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے والد محترم کی جدائی شاک ہے لیکن میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ یہ بات آپ کس طرح کہہ رہے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی میرے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح وابستہ تھے کہ وہی آپ کے لیے باپ تھے اور وہی ماں کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے اس خطے میں دفن کیا گیا جسے شونیزیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل دل کی نظر میں اس خطۂ ارضی کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ محو خواب ہے۔ اگرچہ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنما کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوز عشق آپ کو ہر وقت مشتریب رکھتا تھا۔
پھر اسی اجتراب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت شیخ ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل اور روح کی تشنگی مٹائے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس زمانے کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حداد کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہو جاتا کہ حاضرین مجلس بھی آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نہایت سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اس خارزار میں کبھی کسی نے آپ کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جو شخص ہر وقت اپنے اعمال اور حالات کا اندازہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا اور اپنے دل کے جذبات کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ خوبی تقدیر سے حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کے ساتھ خود ہی بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسرے دن ہی حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مرید اور خدام سر جھکائے دست بستہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے حداد رحمۃ اللہ علیہ کوئی شہنشاہ ہے، دربار آراستہ ہے اور غلام گردن خم کیے کھڑے ہے۔ ایک روحانی درسگاہ میں دربار سلطانی کی شان دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ، آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دربار شاہی کے آداب و اوتار سکھاتے ہیں؟ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو القاسم، جو کچھ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دراصل ایسا نہیں ہے۔ میں شاہی رعب و جلال کی حاجت نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس ظاہری دنیا میں آداب کی تعلیم نہیں ملی ہے، وہ دوسری دنیا میں بھی آداب کے لوازم کو بجا نہ لا سکے گا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ واضح رہے کہ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ اس قدر معتاد صوفی تھے کہ زندگی بھر خرقہ نہیں پہنا۔ آپ کی درسگاہ کے آداب دوسری تمام خانقاہوں کے آداب سے مختلف تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی روش پر اعتراض کیا تھا، مگر حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل کی وضاحت اس طرح کی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ مہمان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، مگر آپ نے محترم مہمان اور ان کے خدمتگاروں کے لیے لذیذ اور پور تکلف کھانے پکواتے۔ حضرت ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک اس رسم میزبانی کو بغور دیکھتے رہے، مگر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلسل پر تکلف دعوتوں کا اہتمام ہوتا تو ایک دن حضرت حداد نے فرمایا، جنید، میرے ساتھیوں کو یہ نعمتیں کھلا کھلا کر ان کے نفس کو سرکش نہ بناؤ۔ فقیر کے نزدیک سچی مہمان نوازی یہی ہے کہ تکلف چھوڑ دو اور جو کچھ حاضر ہے اسے لا کر پیش کرو۔ اکثر ایسے تکلفات کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اور مہمان میں فکارکت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بے تکلفی میں مہمان کا جانا اور قیام کرنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفص کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک اس مرد جلیل کی روحانی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔
آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت شیخ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی نمایاں ہے۔ حضرت شیخ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 276 ہجری میں ہوا۔ حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ 298 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ ان تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر تک استفادہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد حضرت یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہلی بار اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر بہت سے طالبان دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں گے، مگر یکایک خانقاہ کے دروازے پر ایک خدمتگار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت شیخ یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ کے خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اسی کے شغل میں داخل ہے تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہو؟ جب حضرت شیخ یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑ دی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 درہم موجود تھا۔ آپ نے فوراً اپنے ایک خدمتگار کو طلب کیا اور وہ درہم اس کے حوالے کر دیے۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جسے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیات کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ہی استادوں کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے اسماء گرامی اور حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوصاف میں محفوظ ہے، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نابغہ روزگار انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لالۂ صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ سنتے رہے پوڈ کاسٹ قسم روحانی، جسے سن کر آپ کی زندگی سکون بخش اور کامیاب ہو جائے گی۔